السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے 70 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انہم بے شک وہ آمنو ایمان لائے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا ہے، من قبلکا آپ سے پہلے۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وقت اور تحقیق امیرو وہ حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرے، بہی اس کا، ویرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم یہ کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، تعالوا تم آؤ، الی ما اس طرف جو انزل اللہ اتارا اللہ تعالی نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس کے رسول کی طرف، رأیت آپ دیکھتے ہیں، المنافقین منافقوں کو، یصدون وہ روکتے ہیں، عنک آپ سے، صدوداً رک جانا۔ اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں پر واجب کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروائیں، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ فَكَيْفَ پس کیا ہوتا، اِذَا أَصَابَتْهُمْ جب پہنچتی انہیں، مصیبتٌ کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤک وہ آ جاتے آپ کے پاس، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان نہیں، اردنا ہم نے ارادہ کیا، الا مگر احساناً احسان کا، وتوفیقا اور موافقت کا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو یعلم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، ما اس کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فاعرض پس آپ اعراض کیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل اور کہہ دیجئے، لہم انہیں، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولا بات، بلیغا پہنچانے والی۔ جب اپنے کرتوتوں کے سبب عتاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ وہاں سے ہم فیصلے کروائیں گے، یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھیتوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور ان کو واعظ و نصیحت کیجیے اور ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش کو جاری رکھیے۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر، لیطیع تاکہ وہ اطاعت کرے، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، جاؤک وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ پس بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لہم اور بخشش مانگے ان کے لیے، الرسول رسول، لوجدوا اللہ البتہ وہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اطاعت رسول کی دوبارہ ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تمام معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت
کی جائے۔ انہم اذ ظلموا انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ سے استغفار کروانا آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ کی قبر مبارک پر آیا ہو اور آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی ہو۔ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ اور استغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر وہ تیرے پاس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کر، تو یہ اس لیے ہے چونکہ انہوں نے جھگڑا کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ کی شان کے نامناسب حرکت کی تھی، اس لیے اس ازالے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فلا وربک، پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مؤمن ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کروائیں آپ سے، فیما، اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا، بینہم، ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدوا، نہیں وہ پائیں گے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے جو قضیت، فیصلہ کریں آپ، ویسلموا، اور وہ تسلیم کریں گے، تسلیماً، پوری طرح تسلیم کرنا۔ آیت کے شان نزول میں ایک مسلمان اور یہودی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کی گردن اڑا دی تھی۔ اگر یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اصرار کے باوجود منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیوں پر انہیں قتل نہیں کرتے تھے، اور وجہ بھی یہ بتاتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان حرہ کی نالیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اوپر کی جانب تھی جہاں سے پانی آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے انصاری کے حق میں رعایت کی سفارش کی اور فرمایا کہ اپنے باغ کو پانی دے کر اپنی پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اس پر انصاری نے کہا یہ اس لیے کہ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس رشتے کی رعایت کی ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی اور فرمایا زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ منڈیروں تک چڑھ جائے، پھر اس کے لیے چھوڑ دو۔ پہلے آپ نے انصاری کی سفارش کی تھی اور جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے سفارش کی بجائے فیصلہ کیا اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، فَلَوْ، اور اگر انا، بے شک ہم، کتبنا، لکھ دیتے ہم، علیہم، ان پر، اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، او اخرجوا، یا نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو وہ نہ کرتے اسے، الا مگر قلیل، تھوڑے، منہم، ان میں سے، تو اور اگر انہم، بے شک وہ، فعلوا، وہ کرتے، ما یوعظون، جو نصیحت کیے جاتے ہیں، بہ، جس کی، لکان خیر لہم، تو البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ ہم دیتے انہیں، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ان آیات کا تعلق منافقین سے ہے، اس میں انہیں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کی جائے، مگر یہ ایسی ہے کہ اگر کہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانیں ہلاک کر ڈالنے یا اپنے گھر چھوڑ دینے کا حکم دیتے تو یہ اسے کب بجا لانے والے تھے جو حکم ہم نے انہیں دیا تھا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول کی،
فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں مع الذین جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین صدیقین والشہداء اور شہداء والصالحین اور صالحین میں سے وحسن اور کتنے اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقاً بطور ساتھی کے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انعام کا ذکر ہے کہ انہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ نصیب ہوگا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کی تو آپ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کی وہ بھی یہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت اور اطاعت کی برکت ہے۔ اگر عمل میں کچھ کمی ہوئی تب بھی اطاعت اور اخلاص کی وجہ سے اتنے اونچے لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ ذالک یہ فضل ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ علیماً بہت علم والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔